خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنی نگاہوں سے توبہ کر، اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کر۔ مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے سے توبہ کر۔ تیرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ تم کب تک مالک اللہ سے ملک، طاقت اور ملکیت کی وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے، اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ تم بس آرام دہ اور آسائش والی زندگی چاہتے ہو، مگر اس سب کے آخر میں بہرحال موت ہے۔ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ویسے ہی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی۔ تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تمہاری ذہنی صلاحیت کم ہو جائے گی، تمہاری کھانے اور پینے کی طلب کم ہو جائے گی۔ تم جسمانی آسائشوں کو دیکھو گے، مگر اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے۔ غم اور فکر تم پر چھا جائیں گے، اور یہ دنیا جاتی رہے گی اور آخرت تم سے ملنے آ جائے گی۔ اور اگر تمہارے پلے نیکی ہوئی تو آخرت تمہیں خوش آمدید کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی۔ پر اگر ایسا نہ ہوا تو قبر تمہارے رہنے کی جگہ ہوگی، اور جہنم آگ تمہاری نگہبان ہوگی۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، خود کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں، پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ شرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں، بلکہ خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور آخرت کی کسی چیز کو بھی چاہنا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا غیر ہے۔